اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اشفاق احمد اپنی کتاب زاویہ میں کہتے ہیں کہ مجھے یاد آیا محلے میں آج شادی ہے اور مجھے وہاں ضرور جانا ہے۔ خواتین و حضرات، جب میں شادی میں گیا تو موڈ بہت اچھا تھا اور میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح تیاری شاری کر کے گیا تھا۔ شادی کی اس تقریب میں کئی مانگنے والے اور جگتے لگا کر پیسے لینے والے بھی آئے ہوئے تھے، جنہیں ہم عام زبان میں بھنڈ کہتے ہیں۔ آج کل تو ہمارے ہاں ان کا رواج ذرا کم ہو گیا ہے اور لوگ شادی ہالوں میں شادی کی تقریبات کرتے ہیں اور انہیں ہالوں کے اندر گھسنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ان کے بغیر شادیوں کی خوشیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی تھیں۔ یہ لوگ اپنی مخصوص انداز میں ویلیں کہا کرتے تھے۔ ویل ویل سہرے والے کی ویل۔ ویل وہ پیسے ہوتے تھے جو لوگ دلہے کے سر پر وار کر انہیں دے دیا کرتے تھے کہ جب بارات وغیرہ کھانا کھا لیتی تو ان بنڈوں کو بھی کھانا ملتا، اور جب بارات کا کھانا کھانے کا انتظار رہتا تھا، جب یہ لوگ باہر بیٹھے انتظار کر رہے تھے تو میں اٹھ کر ان کے قریب بیٹھ گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کب سے یہ کام کر رہے ہیں؟ ایک بنڈ نے جواب دیا کہ ان کا یہ کام جدی پشتی یعنی باپ دادے کا ہے۔ میں نے پوچھا کتنے پیسے کما لیتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ صاحب دال روٹی چل جاتی ہے۔ میں نے کہا تمہاری عمر کافی ہے، بال بھی سفید ہو چکے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کافی لوگوں کی نسبت خوش ہو۔ تمہارے چہرے سے نہیں لگتا کہ تم زندگی سے مایوس ہو۔ وہ بولا صاحب جی، ہنس کر یا رو کر زندگی گزارنی ہے۔ اگر روئیں گے تب بھی گزرے گی، ہنسیں گے تب بھی۔ اگر اس نے اپنی مرضی ہی سے گزرنا ہے تو پھر رونا کس بات کا؟ خواتین و حضرات، اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ یہ میرے سمیت ان لاکھوں لوگوں سے خوش نصیب ہے جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ملنے کا روگ لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ اب مجھے وہ پہلے سے زیادہ اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نے کہا تمہارے کتنے بچے ہیں؟ وہ کہنے لگا صاحب اللہ جنت نصیب کرے، بیوی فوت ہو چکی ہے، 2 بیٹے ہیں، ان کی شادی ہو چکی ہے، وہ بھی اسی پیشے سے منسلک ہیں۔ ایک بیٹی جوان ہے لیکن اس کی ابھی تک شادی نہیں کی۔ میں نے کہا یہ تو تمہارا فرض ہے، اس کی شادی کرو۔ وہ بولا صاحب جی، بیٹی کی شادی پیسوں سے ہوتی ہے، چاہے کوئی خود کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، اسے جہیز مانگا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے گھر سے مایوس نہیں، اس کی شادی بھی اللہ نے چاہا تو ہو جائے گی، میرا خدا پر بھروسہ ہے۔ میں اس کی بات سن کر رخانسہ سا ہو گیا اور خود کو ہی کوسنے لگا کہ وہ شخص جو نہ ایم اے پاس تھا اور نہ ہی کسی یونیورسٹی سے کوئی ڈگری لے رکھی تھی، اس کا اپنے خدا پر کس قدر ایمان اور یقین پختہ تھا، اور میں جو دنیا جہان کی کتابیں پڑھ کر بھی اسی انتہائی پست درجے پر ہوں، اس کی ذمہ داری مجھ سے زیادہ اس خدا پر ہے جس نے مجھے، اسے اور سب کو پیدا کیا ہے۔ اور وہ کہنے لگا صاحب جی، میں نے زندگی بھر بڑی شادیاں دیکھی ہیں اور میرے دل سے ہمیشہ کوئی دلہن دیکھ کر اس کے نصیبوں کے اچھے ہونے کی دعا نکلی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری اس بیٹی کے نصیب اچھے نہ ہوں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، باتیں سنی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔